سلامت فرمائے۔ بہرحال آمدان برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائیں مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، کوئی کام بتائیں، کوئی حکم۔ آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے، حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا، سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا، کوئی حکم بتائیں تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا، فرمایا اعزل اذا عن طریق المسلمین، فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر، وہ چیزیں رستے سے، مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی، رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر، یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے، تجھے نفع ملے گا، تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا، ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے، برے کے ساتھ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی، کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں، یہ کمال ہے، یہ کہے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا، یہ کوئی کمال نہیں۔ میرے بھائی حضرت جناب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر۔ اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزریں گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کانٹے چننے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے۔ میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہے، رستے کے ہم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے میں منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے۔ گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھو دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو پھر نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوں گی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔ اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے، تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 کام کرنے ہیں پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھیں، اور ہم نے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بغیر پردے کے جا رہے تھے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے
بچی کو بغیر پردے کے جا رہی تو ایسا فرمان لگے پتر پردہ کر. بچی کسی امیر گھر کی تھی, کچھ پڑھی لکھی بھی تھی, غصہ کر گئی, پتر پردہ کر. اس طرح وہ کیا, پتر پردہ کر. مسلمانوں دی تیاں پردہ کر دیا جی. وہ کہندی بابا جا اپنا کام کر. عائشہ فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا, میرا ہی کام بھی صبح شام, میں کام بھی لگا اور بڑھے بارے میں اور کی کردا ہے, میرا صبح شام کام ہے. یہ جڑا بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا, تو جڑا چنگا کرے وہ دی استقامت دی دعا کرنا. میں کام ہی لگا ہوا, میری ڈیوٹی یہی ہے. تو بچی مسکرا پڑی, کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے. اس نے اسی وقت نقاب کر لیا. رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے, ڈیوٹی کرنی ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے. مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے, سامان سفر. کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں, تو رستوں میں تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا. ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب, اس کو تو آپ ہارن بھی, اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا تو کہے گا تو جڑی آگ بجھاڑی تو لنگ جانا پہلا. چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے, چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں. اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں گے, آپ ڈھونڈتے پھریں. اللہ خیر, اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے, اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گے. شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ ابو داؤد شریف ہے, فرماتے مجاہد تھے, جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا, رستوں میں رکھ دیا. اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے, ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی, ابو داؤد شریف پڑھنا ہوں, اس کو یاد رکھنا. حضور نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں, اس مجاہد کا کوئی جہاد, اس کو کوئی ثواب نہیں. جہاد رستہ روک کے کھڑا ہے لوگوں کا, اذیت دے رہا ہے, یہ کون سا جہاد کا؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے, اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا, شادیوں پہ, بیاہوں پہ, جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا, اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا. کیا کر سکتے ہیں آپ, کدھر گاڑی جائے گی؟ اور بعضوں کا آتا پیسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی. لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالا کے گلی کا, کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے, کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے بھئی یہ شارع عام ہے, اب تیری ملکیت خدا کا خوف کر, تھوڑا سا خیال کر. موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہوگا. ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے, دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام, دین تو اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے. یہ کون معاملہ ہے جدھر دل کیا جو مرضی کرے, اور آپ کہہ نہیں سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ نے کہاں جانا ہے, بس 5 منٹ میں آیا ہوں. آپ تھوڑی احتیاط کریں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی, عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے, ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی. جب حضور تشریف لائے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے.
اب تم جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی. صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، چوک میں بھی، جہاں بھی موقع ملے. لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، شارع عام ہو، وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. وہاں نماز نہ پڑھنا، سائڈ پہ ہو کے پڑھنا. ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں، جتنے مقامات، اور آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا ہے یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا، اور دیکھیں تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے. گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ؟ ہے طاقت؟ جی تو جنائیوں میں سیاح تو منجی بھی ایک نال ڈال لیتا ہے، پھر تے کام ہی مکانا. تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی، چونکہ گلی ہے اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے. تو جے کو 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل ہے لگن دے تھے، پھر تو کام ہی ختم ہوا. بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور تو نے یہی دیگ رکھوانی اور دیگ دینی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے. تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے، لہذا کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وہ بھلا بھی کر سکے. چیزوں کو دیکھیں، ان کو غور کریں. یہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑھا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑھا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑھا ہے، اس میں تو وہ رعنائی ہے، اس میں تو وہ برکت ہے، اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اور پختگی آتی ہے. یار اتنا کرم، اتنی عطا، اتنا حسن. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے. بڑے سردار تھے. کلمہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا. جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے. حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا، اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا، تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا. تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا. کہا نہیں. فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے، مجھے تو نہیں نہ لگتا. حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے، برادری کے بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، پر حضرت عمر پہنچ گئے. دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہا. تو فرمانے لگا کہ پھر باہر آئیے، ذرا اٹھانے بھی آپ نے ہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا، میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے، میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے. مجھے ہی کہہ دیا تم نے، مجھے ہی کہہ دیا یہ تم نے، اتنی جرت؟ میرا قبیلہ، میری برادری، میرا یہ میرا وہ، یہ رستہ. بڑی داستانیں ہیں نا ہمارے پاس. وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا ہے اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تو نے غلط کیا ہے، حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے، لیکن آپ منع نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے. جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے، اٹھانا بھی آپ نے. جناب ابو سفیان کیا بات ہے صحابہ کی. حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی. آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا، رکھے میں نے ہیں تو اٹھاؤں گا بھی میں. بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں، تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے. میں اٹھاؤں گا، میں تیار ہوں، ابھی اٹھاتا ہوں. یہاں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے. لیکن اگر کسی جگہ گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے. ہلکا ہلکا بول رہے ہو جی. جگہ کس کی ہے؟ سرکار کی جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے.
تو جس نے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو کہتے میں 30 سال تو بیٹھا بھی، یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا؟ اگر تو تیری ہے، تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بیٹھے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی قبر بھی کسی کی جگہ میں بنانے کی۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اپنا ابا نکالو، میری ذاتی زمین ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جب قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے۔ وہ شخص ایک باقاعدہ پلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، میں تو مجھے تو زمانہ بیت گیا۔ بھائی زمانہ، وہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ٹکنے پہ پانی، تو کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے، میرا وضو ٹھیک نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی یہ وضو کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے نہیں، کہ تجربہ بڑا ہو گیا تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا، اس کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے اس کا تعلق ہے۔ تو آپ ساری عمر کرتے رہے، پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا نا، سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ ہم تجربے کی بنیاد پر اور وقت کی بنیاد پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں، ایسا کبھی نہ کریں بھائی۔ ان چیزوں پر خاص توجہ دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پڑھنے آیا کرتا تھا، تو امام صاحب بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، شفقت کے ساتھ۔ یہ زیادہ محبتیں اور شفقتیں کئی دفعہ ان کا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے۔ آپ 4 دفعہ ہنس کے بولتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ اب جیسے میں کہوں نا آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا، چونکہ آپ پورے 4 دفعہ ہنس کے بولے۔ تو اگر آپ سختی دکھاتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ مشکل ہوتے ہیں نا مرحلے، دنیا میں سے بچ کے نکلنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ یہ والا تعارف تمہارا کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں اسلام ہو، دکان پہ کوئی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ بیت اللہ شریف کے اندر تو اسلام ہو لیکن جب باہر گلی میں نکلے تو پھر مسلمان ہر وقت ہی مسلمان ہے، مسلمان ہر لمحہ ہی مسلمان ہے، مسلمان کا تعارف ہی اس کا اسلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے اسلام۔ اس نے کہا آپ کے والد کا نام؟ فرمایا اسلام۔ کا دادا کا نام؟ کا اسلام۔ فرمایا قبیلہ؟ فرمایا اسلام۔ وطن کا نام؟ فرمایا اسلام۔ تو اس شخص نے کہا یہ حضرت کیا تعارف ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے 150 سال جس دین کے لیے مشقت کی ہے، اب میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت میرا دین ہی رہتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ میری مرضی پہ چلیں تو پھر میں مسلمان، اور جب میری مرضی کے خلاف بات ہوئی تو پھر میں کچھ اور، پھر میں سخت مزاج، پھر میں بھی ایسے نہیں ہوتا۔ مسلمان ہو تو پھر ہر لمحہ ہی مسلمان ہو، پھر تم جس جگہ ہو وہاں تم دین کو کبھی بھی قید نہ کریں کہ میں مسجد میں ہوں تو دیندار ہوں، اور میں جب اپنی دکان پہ بیٹھوں گا تو پھر میں دکاندار ہوں۔ بھئی آپ دکاندار ہو کے بھی دیندار ہیں۔ اور اسلام ویسے بھی معاملات کا مذہب ہے، اخلاقیات کا مذہب ہے۔ عبادات ضرور اس کا لازمی جزو ہے، لیکن اسلام معاشرے کی بات اور معاشرت کی بات کرتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں میں وہ تبدیلی بہرحال لانی پڑے گی جس سے چلتا پھرتا بھی مسلمان کسی کو اچھا لگے، جس سے گلی کوچے میں چلتا ہوا مسلمان اپنے دین کا نمائندہ محسوس ہو۔ لیکن بڑا خوبصورت اور بڑا میٹھا اور بڑا شاندار مسلمان، مسجد میں بڑی اچھی اس نے نماز پڑھی، وضو بڑا اچھا کیا، لیکن جب وہ گلی میں گیا تو کیلے کا چھلکا اس نے گلی میں پھینک دیا، اور جب اس نے بسکٹ کھایا تو اس کا ریپر اس نے گلی اور چوک میں پھینک دیا۔ تو مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو ہر لمحہ مسلمان ہو، وہ کسی کو تکلیف دے سکتا، مطلب ویسے وہ بڑا پکا کھرا سچا مسلمان تھا، لیکن جب وہ اپنا گھر بنانے لگا نا تو گٹر اس نے اونچا کر کے بنایا، اور اپنی موٹر سائیکل گزارنے کے لیے اس نے 3 فٹ جگہ گھیر لی ہے گلی کی۔
اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب رات کو یہاں سے مسلمان گزریں گے تو لائٹ بھی اکثر بند ہوتی ہے، اور پکے سچے مسلمان کئی دفعہ گھر کے اندر ساری لائٹیں لگاتے ہیں پر گلی والا بلب نہیں روشن کرتے. گلی والا بلب روشن ہے، بلکہ جس کا روشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حضرت صاحب کو پیسے والنے. جس کا روشن ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بات ہضم نہیں ہوتی. کہتے ہیں سیٹھ صاحب کے پاس مال خاصا ہے اس لیے صبح تک لائٹ جلتی رہتی ہے. مطلب آپ انداز میں اکثر کہتا ہوں کہ 1.5 کروڑ کا جس کا مکان ہے نا، وہ 10,000 روپیہ گلی میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا. تو بھئی یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے جس کے اندر آپ، اور واپس آئے گا نا جب یورپ سے گھوم کے، یو کے سے گھوم کے، دبئی سے گھوم کے، تو کہے گا بھئی وہ لوگ نہیں سڑک پہ ریپر پھینکتے. تو میرا سوال ہے کہ تم نے وہاں پھینکا تھا؟ جی گاڑی میں سفر کرتے ہیں نا بیرون ملک، ہم پھینکتے ریپر. چلے اللہ سب کو مکے مدینے کی زیارت کرائے، تو وہاں پھینک دیتے ہو ریپر، تو یہاں کے کیوں پھینکتے ہو؟ وہاں کوئی گاڑی کے اندر اضافی بکس بنا ہوا ہے ریپر رکھنے کا؟ بولے اسی شاپر میں رکھتے ہیں نا ساری چیزیں، تو اس شاپر میں یہاں نہیں رکھ سکتے. لیکن ہمیں مزہ آتا ہے، اور لیکچر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. گاڑی کے اندر لیکچر ساتھ ساتھ دے رہا ہے کہ جی وہاں نہیں ایسا ہوتا. سبحان اللہ. تو یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی خلائی مخلوق رہتی ہے وہاں. یہ گلیاں کس کی ہیں؟ ہماری نہیں. سڑکیں کس کی ہیں؟ ہماری نہیں. کھیت کھلیان کس کے ہیں؟ ہمارا وطن نہیں. کون کیوں کسی کا انتظار کر رہے ہو کہ باہر سے آئے گا تو کوئی خیال کرے گا؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے صحابی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بڑے بڑے لمبے چوڑے کام کرنے کا نام مذہب ہے، بڑے بڑے لمبے کام. جناب 450 فٹ کا بورڈ کراؤ ہر گلی میں، اوپر پھٹی لگواؤ کہ یہ فلانے کے سالے ثواب کے لیے ہے، تو یہ بڑا کام ہے. یا جناب ایز اے اسپیشل کوئی ہاسپٹل ہی بناؤ تو یہ بڑا کام ہے. کوئی آپ جناب بہت بڑا ادارہ بنوا کے، اور ہمارے ہم تو بہت سارے پروجیکٹ رکے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ پھٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کس نے لگوانی ہے کس نے نہیں لگوانی، تختی کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا نا سائی وال کا، حکومت اپوزیشن سارے اس چکر میں ہے کہ میں نے آواز اٹھائی ہے تو مسئلہ حل ہوا ہے. سب اس چکر میں رہتے ہیں سب، اور جن کی ذمہ داری سی وہ کہتے ہیں میں ابھی صدمے میں ہوں. میں تو وہ ساری خبر پڑھ نہیں سکا، سارا کچھ دیکھ نہیں سکا، اس لیے کہ میرے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ دیکھا ہی نہیں جاتا. وہ جس کے سینے میں دل ہے وہ دیکھ سکتا، وہ نہیں دیکھ سکتا. اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی صدمہ ہے تو تھوڑا گزرے گا، تو حضرت صاحب سیاسی بات ہے تو اس پہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تیری راہبری کا سوال ہے. ان بچیوں کی کبھی معصوم چہرے دیکھو نا، معصوم سے چہرے، تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سوال بھی کوئی نہیں آنکھوں میں. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے تو پہن رکھے ہیں دستانے، کہاں تلاش کروں؟ لیکن لہو کا ایک کمال یہ ہے کہ خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا. دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، یہ جم جایا کرتا ہے. یہ باز یہ جم جاتا ہے، یہ اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے. سنو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا؟ تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا؟ کیا بات کرتے ہو صاحب. اور یہاں میں نے کہا کہ صاحب نمبر گیم کے چکر میں ہے، صاحب نمبر گیم کے چکر میں کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا. اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے. جمعہ کا دن ہے، یہ دعا کرو دل سے کہ یا اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بھیج دے. تو قادر مطلق ہے نا، مہربانی فرما.
اب غرباء پر، مساکین پر، کمزوروں پر رحم فرما، اب فضل فرما۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرت زید بن، یہاں تو کہتے ہیں نا غلطی سے ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایک جنگ کا موقع تھا، تو ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا، کفر کی طرف سے۔ فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت، تو حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا، تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا، تو کافر ہے، تو اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی۔ پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ کہ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے۔ میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائے گی، آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائے گی، لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے۔ اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا ان سب کی، میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ایسے لوگوں کو لاتی ہے، اور پھر کیا مطلب بات کی جائے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں اور ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے۔ نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائے گا، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آتا تھا تو آپ بڑی محبت فرماتے تھے، پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے۔ 3 سال وہ پڑھتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب نے نا اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی، اس نے نا گھیمتے شروع کر دی دائیں بائیں، کہنے لگا جی لگتا ہے اب کچھ زیادہ لوگ آ گئے، اب ذرا پیار ہو گیا، اب ذرا یہ ہو گیا، دائیں بائیں ہلکی پھلکی باتیں، جس طرح انسان کے کمزور رویے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری کمزوریاں ہوتی، دائیں بائیں اس نے باتیں شروع کر لی۔ اس کو امام غزالی نے لکھا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا مجھ پہ شکوہ تھا تو بات مجھ سے کرنی چاہیے تھی کہ دوسروں سے کرنی تھی؟ اس نے کہا حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، 3 سال آتا رہا ہوں اور آپ بڑی محبت کرتے رہے تو اب آپ نے رخ ہی پھیر لیا ہے، بات کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کتنا عرصہ پڑھا تو نے میرے پاس؟ کہا 3 سال۔ فرمایا میں نے تجھے قرآن بھی سکھایا، حدیث بھی سکھائی، اخلاق بھی بتاتا رہا، اور کل تو نے اپنی دیوار پہ لیپا پوتی کی ہے، مٹی کی لیپا پوتی ہوتی ہے نا کچی دیواروں پہ، وہ کل تو نے اپنی دیوار پر لیپا پوتی کی ہے، اور گلی کے اندر اتنے اتنے بڑے گڑھے بنا کر تو نے مٹی اٹھائی ہے وہاں سے، یہ کچھ عرصہ پہلے، اور پھر مجھے کسی نے آ کے بتلایا، پھر میں دیکھ کے آیا ہوں قدِ آدم کے برابر تو نے زمین میں گلی میں گڑھے کھود کے سڑک پہ، اور تو نے اپنی دیواروں پہ مٹی لگائی ہے، تجھے خیال نہیں آیا؟ تو کہنے لگا حضور مہربانی کریں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے پڑھانا شروع کریں۔ فرمانے لگے اگر 3 سال پڑھ کے تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ مسلمانوں کے لیے گلیوں میں گڑھے نہیں کھودنے تو آگے پڑھ کے تجھے کیا پتہ چلے؟ 3 سال تعلیم حاصل کر کے بھی اگر تجھے سمجھ نہیں آئی کہ گلیوں میں مسلمانوں کے لیے کھڈے اور گڑھے
نہیں بنا لے تو میاں آگے میں تجھے، اس لیے میں نے ذرا توجہ پھیر لی ہے کہ میری تعلیم کا تیرے اوپر کوئی اثر ہے تو میں کسی اور پہ نہ محنت کر لوں. اب کسی اور، چونکہ میرا تو مشن یہ ہے رسول اللہ کا دین پھیلانا، تو اگر تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو پھر میں آگے بھی نہ بڑھوں، پھر کسی اور کی طرف بھی نہ جاؤں. اس لیے میں نے اعراض برتا ہے، میں نے اپنی سمت کا تعین. اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اور بھائی اگر ایک پتھر پر پانی ڈالتے زمانہ بیت گیا اور اس نے ایک قطرہ جذب نہیں کیا تو پھر کیا بارش کیا کرے؟ سبزے پہ نہ برسے، وہ ادھر نہ جائے جہاں سے پھول کھلیں گے، وہ پھر اپنا رخ بدلے نہ. کوئی پابندی ہے بارش پر کہ وہ میری طرف ہی آئے گی، یہی برسے گی، میری چھت پہ ہی وہ آئے گی؟ کچھ لوگ رسم لیتے ہیں تبلیغ کو، رسم لیتے ہیں تربیت کو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں پر دل کھول کے سینہ کھول کے آتے ہیں تو جھولی بھر کے جاتے ہیں، سیکھنے کا ماحول لے کے آتے ہیں. تو بات ہو جاتی ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ ہوتا ہے نا میرے بھائی. اس لیے امام احمد بن حنبل کہنے لگے تو ابھی کھڈے کھودنے سے باز نہیں آیا 3 سال میں، تو آگے تو مجھ سے کیا لے گا؟ تو بھائی رستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں ہم جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جن چیزوں کو بغیر کسی سبب کے ہم رستے بلاک کر دیتے ہیں، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز کسی کی موجود ہے، کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اٹھانے کی بھی ہمیں اجازت. اینٹیں مہنگی ہو گئی ہیں، کافی مہنگی ہے نا جی ماشاءاللہ، اس لیے ہم لوگ گلیوں میں نہیں رکھتے. کیوں جی؟ ہمارے زمانے میں پاگل بھی وہ ہے جو روڑے اپنے گھر میں پھینکتا ہے. اب جو درویش ہے نا پاگل، وہ بھی روڑے اپنے گھر پھینکتا ہے، کسی کے گھر پھینکتا، چونکہ پاگل بھی ہوا، عقل مند نہیں ہے نا، اس لیے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو لے کے. اب گلی میں لوگ، یار عجیب بات ہے نا، یہ تکلیف والی بات ہے نا کہ اینٹ ایک 10-12 روپے کی ہوگی، کیا ہے وہ بھی ہم لوگ گلی میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے. باقاعدہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ادارے میں ہمیں آپ اجازت دے دیں تو چلو گیٹ شیٹ بند ہوتا ہے. یار اینٹوں کے لیے، اینٹوں کے لیے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی کی چیز استعمال کرنا جب تک کہ وہ اس بات پہ راضی نہ ہو. اگر وہ راضی ہے پھر تیرے لیے جائز ہے. اور ہم راضی بھی بڑے مشکل طریقے سے کرتے ہیں، ہمارا سٹائل بڑا اور ہے. جب کسی نے اینٹیں پھگوا لی تو آپ آ گئے کہ 15 اینٹیں چاہیے، کیا کرے گا وہ؟ ہاں کہ نہ؟ نہیں صحیح دسیا جی، کیا کرے گا؟ انہیں آکھنا ہے پھر ان دیڑی ہی پیڑیاں نے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی خوشی سے دے رہا ہے، ہنس کے مسکرا کے دے رہا ہے. تو بھائی اتنی ضرورت تھی تو آپ موٹر سائیکل پہ جاتے کہ توڑا اینٹوں کا رکھ لاتے. وہ ملتی، یہ کیا ہے کہ شارٹ ہے دنیا میں؟ ہم تکلیف دیتے ہیں. حضرت وہب ابن منبہ تابعی بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو 70 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ نیک ہو گیا. اور آپ فرماتے ہیں پھر اگلے 70 سال میں نے اسے واقعی نیک ہی دیکھا. اس نے وقت پہ نماز پڑھی، وقت پہ روزہ رکھا، اس نے وقت پر عبادت کی. پچھلے 70 سال کے گناہ بھی اس کے بڑے خوفناک تھے، اس میں ایسے ایسے بڑے پاپ تھے کہ اللہ علمان و لفیظ، اللہ بچائے. لیکن پھر جو اگلے 70 سال تھے وہ سونے بھی بڑے تھے، صاحب بھی بڑے تھے. پھر میں نے اسے فجر کی اذانیں دیتے بھی دیکھا. فرماتے 70 سال اس کے، وہ 70 سال اس کے، یہ اتنی لمبی اللہ نے اس کو عمر دی. آپ فرماتے جب اس کا انتقال ہوا تو میرے دل میں روز خیال آتا تو میں روز دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے پتا چلے کہ تو نے اس کے پچھلے 70 سال والے معاف کر دیے. مجھے کبھی پتا چل جائے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ وہ گناہ بھی اتنے خوفناک تھے کہ وہ بڑے سخت تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے خواب میں مل گیا. تو میں نے پوچھا بتا کیا بنا؟ تو کہنے لگا ساری معافی مل گئی، ایک نہیں ملی. وہ کیا؟ کہنے لگے میرے پڑوسی کی چھڑی اس کے دروازے کے آگے پڑی تھی، تو میں ایک رات نکل رہا تھا اپنے گھر سے تو وہ چھڑی میں نے اٹھا لی.
کہ رستے میں کوئی جانور ستائے نہ. فرماتے بغیر اس کی اجازت کے اس کے دروازے پہ پڑی ہوئی چھڑی میں نے اٹھائی تھی. سارا رب کریم نے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے، لیکن فرمایا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حضرت وہاب ابن مربع کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا، فرشتے کہنے لگے ساری معافی ہے، پر ایک کوڑا قبر میں تجھے کھانا پڑے گا اس چھڑی کے سبب سے جو کسی کی گلی میں بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے پتا تھا اس کی یار وہ یہی رکھتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اٹھا لیتا ہے، میں نے اٹھا لی. فرماتے ایک کوڑا فرشتوں نے مارا تھا میری قبر پہ اور 100 دن میری قبر میں آگ بھڑکتی رہی ہے. 100 دن. اب اللہ نے مجھے فضل کیا ہے اور معافی ملی ہے بغیر کسی کے. یعنی سودا خریدنے جاتے ہیں نا، ریڑھی والا بیچارہ کیا کہے گا؟ کم از کم غریب آدمی کا نا 1.5-2 کلو پھل سارا دن چکھنے والے لے جاتے ہیں. یہ کس بھاؤ ہے؟ اٹھا لیا. وہ کس بھاؤ ہے؟ اٹھا لیا. کیا تماشا ہے، کیا طریقہ ہے. اور پھر طنز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو، کہتے ہو کل دے رکھے گی، آج تازہ نہیں گیا. کیا یار آپ چھوڑ دے، وہ غریب آدمی ہے، اس کی بچت کیا ہے؟ 200-400 500 1000. تو جو آپ کھا گئے یہ کاہے کا متیرہ ہے؟ کس طرح کا یہ رویہ ہے؟ یعنی انسان چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے کام کرتے. یہ کوئی اس کی پہلوانی نہیں، یہ کوئی اس کی دلیری نہیں، کبھی بھی کوئی چیز. اور پھر یہ تو ہے کسی کی چیز. ایک ہے وقف کی چیزیں، وقف کی چیزیں جو وقف ہے بالکل. یہ ہمارے نہروں پہ درخت ہوتے ہیں تو یہ کس کے ہیں؟ یہ قوم کے ہیں. ہمارے لیے اجازت نہیں کہ ہم جائیں تو وقف چیز سے جا کے مسواک بھی اتار کے لے آئیں. کہ ناراض ہو گیا جی؟ یہ شریعت اس کی بھی اجازت. اگر حکومت وقت اعلان کر دے کہ عام ہے، جس کا دل چاہے کہ وہ چیز اتار کے لے جائے پھر تو ہے ٹھیک. لیکن اگر پابندی ہو کہ آپ نے ان کو اتارنا نہیں. ہم نے تو بہت سارے درخت تو ویسے ہی ختم ہو گئے ملک میں، کہیں کہیں رہ گئے. جس کا دل چاہا اس نے جہاں سے چاہا رات کو کاٹ لیا، ختم ہو گئی بات. وقف چیزوں کو تو ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا. مسجد کی چیز بھی اگر بیچی جائے گی تو ایک آدمی کو اختیار نہیں ہے، وہ کم از کم 3 لوگ بیٹھیں گے، 2 تو شریک گواہ ہیں اور تیسرا وہ جو خریدے گا. تو وہ اپنی رضامندی سے، یعنی کوئی چیز اضافی ہو گئی، بڑا اے سی آ گیا تو چھوٹا اے سی بیچنا ہے، تب اس میں بھی کم از کم 2-3 لوگوں کی رائے کا ہونا ضروری ہے. ایسے کسی عام آدمی کو یہ کام کرنے کی اجازت. وقف کا مال جو قومی ہے، ہمارے ہاں تو لوگ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ہے نا کہ ایک مسجد کو ایک آدمی کوفے کی جامع مسجد سے تیل نکال کے لے جاتا تھا. لوگ تیل رکھ کے جاتے تھے کیونکہ بڑے بڑے چراغ مسجدوں میں جلتے تھے. تو جو لوگ جس طرح آج لوگ مسجدوں میں گلے لگے ہوتے پیسے ڈال جاتے، اس وقت تیل ڈال کے جاتے. وہ تیل نکال کے لے جاتا تو دلیل بڑی تگڑی دیتا تھا. بندے کہتے ہیں تیل کی مسجد سے نکالتا ہے، تو کہتا ہے گھر بھی اللہ کا، بندہ بھی اللہ کا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تو اب بڑی پکی دلیل ہے نا جی. وہ نیک روئے تھی، تابی صحابی لوگ تھے، وہ چپ کر جاتے. کسی نے حضرت علی سے کہا حضور یہ دلیل دیتا ہے. فرمانے لگے اب آیا تو مجھے بتانا. تو وہ آیا تو حضرت علی کو بتایا کہ حضور آیا ہے. باہر نکلا تو آپ نے پکڑ کے ستون سے باندھ لیا دونوں ہاتھ. شیر خدا تھے نا، اور علم کے شہر کے دروازے تھے مولا کائنات. ہاتھ میں درہ پکڑا اور 3-4 مارے تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے بندہ بھی اللہ کا، درہ بھی اللہ کا بنایا ہوا. تو آپ ذرا اللہ کا بندہ تھوڑی مار کھائے لا، تو کہنے لگا حضور معاف کر دے، مجھے کیا خبر تھی کہ علی سے ہی ملاقات ہو جائے گی، آپ نہیں کروں گا. ہے نا عجیب فلسفہ ہمارا کہ جی وہ سرکاری ہے جی ہماری ہے جی. بلکہ لوگ دلیری کرتے ہیں ہمارے ٹیکسوں کی آئی ہے. سبحان اللہ، بڑا تو ٹیکس دیتا ہے، اللہ خیر کرے. بڑے کروڑوں روپے تم نے قومی خزانے میں جمع کرائے، ٹیکس دیتے ہیں. نہیں ہم کیا مسئلہ ٹیکس دیتے ہو؟ کہتے 10 روپے کٹ دیں میرے موبائل چ جو تو میں ایزی لوڈ کر. یہ دلیلیں ہیں ہماری نفس کو مطمئن کرنے کے لیے. یہ قوم کا، ملک کا، ملت کا مال، کبھی بھی اس کو ذاتی نہ سمجھے. تھوڑا خیال کرے، تھوڑا احتیاط کرے. بس میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب اپنا نام، بس پہ شوق ہوتا ہے یہ بھی نفس پرستی ہے میرا نام، تو میں نے ان کو منع کیا.
میں نے کہا اس سے اجازت لے بس والے سے، اور وہ بھی اگر مالک ہوگا تو اجازت دے گا تمہیں نام لکھنے کی، ورنہ مہربانی فرمائے۔ ہمارے تو دیندار کہلانے والے لوگ، جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں پیر صاحب کی فوٹو لگا کے اشتہار لگا دیتے۔ او خدا کے بندے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو رستے کے نشانات مٹاتا ہے، رستے کے جو نشان مٹائے وہ لعنتی ہے۔ اور پوسٹر لگا دیا وہاں محفل میلاد کا، سیرت النبی کانفرنس کا، درس قرآن، کس نے اجازت دی؟ یہ تو بورڈ لگا تھا کہ اتنے کلومیٹر لاہور رہ گیا ہے اور اس رستے میں آپ کو لوٹنا ہے۔ ہم کب احتیاط کریں؟ بحثیت معاشرہ ہماری اصلاح کب ہوگی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صوبے کا ایک ذمہ دار آفیسر آیا، سمجھ لیں وہاں جو آپ نے لوگ تعینات کیے تھے ان میں سے ایک بندہ آیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز اس سے باتیں کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، تمہارا گورنر کیسا ہے، فوج کا نظام کیسا ہے، فلاں فلاں معاملہ کیسا ہے، آپ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے سارا کچھ بتایا۔ بعد میں کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، بچے کیسے؟ جناب عمر بن عبدالعزیز نے پھونک ماری اور چراغ بند کر دیا۔ فرمانے لگے میرے ساتھ کوئی ذاتی گفتگو اور بھی کرنی ہے؟ اس نے کہا جی کرنی ہے۔ تو آپ نے آواز دی، کہنے لگے بیٹے سے کہو میرے گھر سے میرا ذاتی چراغ لے کے آئے۔ وہ ذاتی چراغ لے کے آیا تو کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا تو اتنی دیر ہی جائز تھا جب تک سرکاری باتیں ہو رہی، اب باتیں تیری میری ذاتی ہے،